مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ ہمارا خدا بولنے والا خدا ہے۔ بائبل مقدس جو خدا کا کلام، خدا کا الہام ہے، اور ہم جب بھی بائبل مقدس میں سے پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمیں زندگی بخشتا، ہماری زندگی ہے، اور میرے عزیز و ضرورت ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے بنی نوع انسان کو خدا کے کلام کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج بائبل مقدس میں سے خدا کے کلام کی قدرت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کے کلام کی قدرت کیسے انسان کی زندگی میں پوری ہوتی ہے، اور جب انسان بنی نوع انسان خدا کے کلام کو خدا کی قدرت کے طور پر اپنی زندگی میں لیتا ہے تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، وہ بڑے بڑے اور ناممکن کام جو انسان کی توفیق سے باہر ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرنے سے اس کے کلام کی قدرت ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ جیسے یرمیہ کے صحیفہ اور اس کے 23ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ میرے عزیزو، یرمیہ کے صحیفے میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، یرمیہ اسے یوں بیان کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ یعنی یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ جب کوئی شخص خدا کے کلام کو پڑھتا، سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو خدا کا کلام آگ کی مانند ہے۔ یعنی وہ مشکلات، وہ پریشانیاں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، جب کوئی شخص خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لیتا ہے تو خدا کا کلام آگ کی مانند ہے۔ وہ آگ کی طرح باقاعدہ طور پر ان تمام پریشانیوں، مشکلات کو جو ہے انسان کی زندگی میں جلا کر کیا ہے، بسم کر دیتا ہے۔ اور خدا کا کلام ہتھوڑے کی بھی مانند ہے، جو چٹان کو، یعنی جو انسان کی زندگی میں چٹان کی مانند جو پرابلمز ہوتی ہیں، جب کوئی شخص خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے تو وہ تمام پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشنیں، ڈپریشنیں جو انسان کی توفیق سے باہر ہیں، چٹان کی طرح ہیں، وہ بھی خدا کے کلام کے وسیلہ سے کیا ہے، چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ اور پالوس رسول عبرانیوں کے خط میں یوں کہتا ہے، اس کے 4 باب کی جو ہے 12ویں آیت میں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند کو اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو کیا ہے، جانچتا ہے۔ یہ کلام کی، خدا کے کلام کی قدرت ہے کہ خدا کا کلام کیا کرتا ہے، وہ زندہ اور مؤثر ہے اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو کیا کرتا، جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے کہ اس شخص کے دل کے ارادے۔ اور جب کوئی شخص خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، اپنے دل کے ارادوں کو، خیالوں کو، دل کے خیالوں کو اور اپنے ارادوں کو خدا کے کلام میں ڈال دیتا ہے، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے، خدا کا کلام کی قدرت اس شخص کی زندگی میں پوری ہوتی ہے۔
یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے، کیونکہ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے، لیکن لوگ خدا کے کلام کو، اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم دنیاوی یا جسمانی طور پر زندگی گزارتے اور کام کرتے ہیں وہی باقاعدہ طور پر باعث برکت اور فروٹفل ہے، لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہی سب کچھ ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے، اس کے 6 باب کی 17ویں آیت میں، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے کیا کرو، لے لو۔ یعنی جب کوئی شخص نجات کا خود یعنی جو ہے وہ نجات کو خود کی طرح یعنی ہیلمٹ کی طرح یا باقاعدہ طور پر اس کو اپنی محافظت کے طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتا، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اس کو لے لیتا ہے اپنی زندگی میں، تو پھر میرے عزیزو اس کی روحانی اسپرچولی لائف جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر طور پر زندگی کو گزارنے کے لیے یہ کلام کی قدرت ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اس بات کی اولیت رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کے کلام ہی پر ٹرسٹ کرنے والا ہو۔ اس لیے روئے زمین کے اوپر جو ہے اپنی اسپرچول لائف یعنی روحانی طور پر اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے خدا کے کلام پر جو ہے عمل کرنا اور اسے اپنی زندگی میں لینا ضروری ہے۔ بائبل بتاتی ہے، زبور 119 اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر کیا ہے، نگاہ رکھنے سے۔ یعنی تمام روشیں انسان، خاص کر کے نوجوان، کیونکہ نوجوان جو ہے اس کو ابلیس جلدی ورغلا لیتا ہے اور وہ دنیاوی جسمانی کاموں کے اندر اپنا نہ صرف وقت بلکہ اپنے ذہن، سوچ اور خیالوں کو کیا کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ کلام کی قدرت ہے کہ جب کوئی جوان شخص خدا کے کلام کی طرف اپنی جو ہے توجہ کو بڑھاتا ہے، خدا کے کلام کی طرف اس پر نگاہ لگاتا ہے کہ میں جب روئے زمین پر زندگی گزارنی ہے تو کیسے، تو خدا کے کلام کو وہ فالوورز بن کر اسے اپنی زندگی میں اسے اپنا نصب العین بناتا، اس کے مطابق چلتا ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا ہے، روشنی ہے۔ جب اس روشنی میں وہ چلتا ہے تو اس کے روشیں، اس کی باتیں، اس کے کام جو ہے وہ باعث برکت اور با ادب اور باقاعدہ طور پر با حفاظت زندگی نوجوان جو ہے وہ روئے زمین پر گزار سکتا ہے۔ میرے عزیزو یہ کلام کی قدرت ہے جن کو حوالہ جات کی ہم روشنی میں سیکھ رہے ہیں، لیکن فقدان اور کمی ہے کہ لوگ جسمانی اور روحانی طور پر جو ہے خدا کے کلام کو سمجھنے میں کیا ہے، ناکام ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے 15 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہو، پاک ہو۔ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے کہ جب ہم کلام کے اوپر عمل کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے۔ اس لیے نہ صرف جوان بلکہ کوئی عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھائی یا بہن ہے، گورا یا چٹا ہے یا سانولا پاکستانی ہے، کوئی بھی شخص ہے، اسے خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ خدا کا کلام یہ زندگی کا مکمل ضابطیات ہے، لیکن اس کی قدرت کو جان لینا اور سمجھ لینا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ خدا کے کلام کی قدرت کو جانیں۔ ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں کو، اس کے کاموں کو، اس کی جو ہے کلام کو اپنی کیا ہے، زندگی میں لے۔ جیسے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے کیا کر، مقدس کر، تیرا کلام کیا ہے، سچائی ہے۔ لوگ آج جھوٹ سے زندگی گزارتے ہیں۔ ابلیس کا یہ منصوبہ ہے کہ لوگ جھوٹ سے باقاعدہ طور پر چلیں، لیکن خدا کا کلام، اس کی قدرت یہ ہے کہ جب کوئی سچائی سے
یعنی سچائی اپنی زندگی میں لیتا ہے، تو جیسے ایک دنیاوی محاورہ ہے کہ سچ ایک بار اور 100 کو جھوٹ جو ہے وہ 100 بار بولنا پڑتا ہے۔ اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ بندہ سچ بول کر ایک ہی دفعہ میں ایک بار سچ بولے اور پھر اس کی زندگی کیا ہے؟ آزاد ہے۔ سچائی جو ہے یہ بائبل مقدس ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ آج ان باتوں کو اس نفسانی شیطانی دور کے اندر بنی نوع انسان کو، خاص کر کے نوجوان کو، اس بات کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کلام کیا ہے، وہ سچائی ہے، اور سچائی سے انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی ضرورت ہے۔ فلپیوں کے خط میں پالوس رسول یوں کہتا ہے، اس کے 2 باب کی 16ویں آیت میں، اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ، یہ خادم دین کی، خدا کے کلام کو پیش کرنے والوں کو بھی اس قدرت کو سمجھنا چاہیے۔ پالوس کہتا ہے، اور زندگی کا کلام جو پیش کرتے ہیں تاکہ مسیح کے دن جو ہے وہ کیا ہو، وہ فخر محسوس کریں، اور پھر جو دوڑ دھوپ وہ روئے زمین کے اوپر دوڑ دھوپ یعنی جو ہے دکھ سہتے ہیں، بائبل کو پھیلانے کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوتے ہیں، ان کی محنت کو خدا کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف خدا کے کلام کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے کیا ہے؟ شاگرد ٹھہرو گے۔ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے کہ جب کوئی شخص اس کے کلام پر کیا ہے؟ یقین کرتا، اس کے کلام پر قائم رہتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ حقیقت میں خداوند یسوع کا شاگرد بنتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل مقدس کی قدرت کو آج اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور میں جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا کی کلام کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آج ہم نے حوالہ جات کی روشنی میں سیکھا ہے کہ خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے، خدا کا کلام آگ کی مانند ہے، اور خدا کا کلام 2 تاری تلوار ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ دلوں کے ارادوں اور خیالوں کو بھی جان لیتا ہے، یہ اس کے کلام کی قدرت ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے یہ روح کی تلوار ہے میرے عزیز بھائیو بہنوں، اور نہ صرف روح کی تلوار بلکہ جوان بنی نوع انسان اپنی روشوں کو بھی خدا کے کلام ہی کے وسیلہ سے کیا ہے؟ وہ کے مطابق رکھنے سے اپنے آپ کو پاک زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ اس لیے خدا کا کلام سچائی بھی ہے۔ اگر سچائی سے زندگی گزارنی ہے، خدا کے حضور اپنے آپ کو سچائی سے پیش کرنا ہے، خدا کی بادشاہت کے فرزند بننا ہے، تو پھر کلام کی قدرت کو، اس کی سچائیوں کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کبھی ان کو حقیر نہیں جانتا، بلکہ خدا ان کو برکت دیتا ہے جو اس کے کلام کو پیش کرتے، اس کے کلام کو بیان کرتے، اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ آئیں اس بے دینی شیطانی دور کے اندر ہم بائبل مقدس کو پڑھنے والے، جبکہ 2026 ہمیں خدا نے دے دیا ہے، تو ہم اس 2026 میں اپنی زندگی پر سوچیں کہ ہم خدا کے کلام کے کتنے فالوورز ہیں، کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، کیا ہم خدا کے کلام کی قدرت کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ اگر نہیں رکھتے تو پھر اس 2026 میں اپنی زندگی پر غور و خوض کر کے خدا کے کلام کی قدرت کو اپنی زندگی میں لینا ہے، تاکہ ہم روز زمین پر بھی باعث برکت اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا ہم سب کو فضل بخشے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم سب دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے زندگی بخش کلام کی قدرت کے لیے جو بیان سے بار ہے، جس کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ ہم خداوند تیرے کلام کے لیے جو زندہ اور مؤثر ہے، جو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، جو ہمیں پاک رہنے کا جو ہے طریقہ سکھاتا ہے،
جو ہماری زندگیوں کو بے ترتیب زندگیوں کو ترتیب میں لاتا ہے. ہم تیرے کلام کے لیے، بائبل مقدس کے لیے، زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے. فضل دے کہ آج جو کچھ ہم نے تیرے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم دنیاوی، جسمانی، نفسانی، زمینی تعلقات، باتوں پر ہم فخر نہ کریں، بلکہ تیرے کلام پر فخر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو عملی طور پر، اسپرچولی طور پر، روحانی طور پر تیرے کلام کے مطابق تیرے کلام میں ڈھالیں، تاکہ ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے، اور اس زمین پر بھی ہم رہتے ہوئے تیری جلال کا سبب بن سکیں اور آسمانی بادشاہت کی بھی شہری بنے. اس 2026 کے اندر اے خدا تو اپنے لوگوں کو، ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم تیرے کلام پر عمل کر سکیں، اور ہمیں کلام پر عمل کرنے والے بنا، تاکہ خداوند ہم جسمانی، نفسانی، زمینی، شیطانی باتوں میں وقت گزارنے والے نہیں، بلکہ تیرے کلام کے فالوورز بنے، اور خداوند اپنی روشوں کو تیرے کلام کے مطابق پاک کر کے اور تیرے جلال کا سبب بنے. کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو تیرے کلام کو پیش کرتے ہیں تو انہیں بھی کبھی حقیر نہیں جانتا، بلکہ کیا کرتا ہے، انہیں باقاعدہ طور پر برکت دیتا ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں. اپنے کلام کی حفاظت کر، اور اس کلام پر عمل کرنے کا ہم سب کو باری فضل دے. سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ان کی تمام پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، مشکلات، ٹینشن، ڈپریشن جاتی رہیں. بیمار لوگ شفا پائیں، تندرستی پائیں، زندگی پائیں، اور خاص کر کے خداوند خدا بے روزگار لوگوں کو اچھا روزگار ملے، تاکہ وہ میرے خداوند برکت روئے زمین پر زندگی گزارتے ہوئے تیرا جلال اپنی زندگی ظاہر کریں. اپنے کلام کی حفاظت کر اور ہم سب کو برکت دے، سننے والوں کو برکت دے. یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے. بہت شکریہ.